خاموشی سے بیٹھے رہیں گے، 12 بج جائیں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا. ہم ایک دوسرے سے لغو لعب میں باتوں کے اندر ہم پڑے رہیں گے 12 گھنٹے. یہ گھڑی کی جو سوئی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. وہ 12 بجنے والے ہیں، وہ بج کر ہی رہیں گے. لیکن 12 ہمارا کس طرح بجتے ہیں، مین چیز وہی ہے. اگر ہم لغو لعب میں اگر اس کو گزارتے ہیں تو بھی وقت گزرے گا، لیکن وہیں پر ہم ایک فکر کے ساتھ ہمارے جو نونہال ہمارے والیوں نے ہمارے اوپر جن بچوں کو اعتماد کرتے ہوئے اپنی امانت کو ہمارے سپرد کیا ہے، ان کو بنانے کی فکر کے ساتھ اگر ہم 12 بجائیں گے تو سمجھو کہ یہ ہمارا کارآمد اور فائدہ مند وقت گزرا ہوا سما کیا جائے گا. میں اسی طرح اور اسی بات کے اوپر آنا چاہتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی اساتذہ بیٹھے ہیں، میرے جتنے بھی رفقا بیٹھے ہوئے ہیں، اولا میں تمام سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہرگز اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ بنائیں. آج ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے وقار کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مکاتب کے اساتذہ ہیں. اور یقیناً ہمارے بزرگان دین، ہمارے علماء جو آج مشکات شریف بڑی بڑی کتابیں دارالعلوم میں پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے علماء ہیں. بالکل یقیناً بہت بڑے علماء ہیں، یقیناً اللہ ان کا سایہ ہم پر قادر باقی رکھے. لیکن میں اپنے تمام اساتذہ اور تمام رفقا سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہر ایک استاد بڑا ہی نصیبدار اور قسمتدار ہے کہ آج ہماری قوم کا 2% بچہ، ہماری قوم کے 2% بچے جو دارالعلوم میں جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی اساتذہ ہیں، میں ان کو دل سے مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس قوم کے ہر ایک بچے کا آنا ہوتا ہے. چاہے شرابی کا بچہ ہو، کبابی کا بچہ ہو، بزرگ کا بچہ ہو، ولی کا بچہ ہو، مؤذن کا بچہ ہو، عالم کا بچہ ہو، کسی کا بھی بچہ ہو، آپ کے پاس وہ ضرور پڑھنے آئے. سمجھ میں کیا آیا؟ قوم کے 100% بچے آپ کے پاس پڑھنے آ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت آپ سے وہ کام لے رہا ہے جس کام کی اس امت محمدیہ کو ضرورت ہے. یہ مکاتب، یہ دین کے قلعے ہیں. اس کے اندر بیٹھ کر ہم ہماری قوم کے نونہالوں کا مستقبل یا تو سنوار سکتے ہیں یا برباد کر سکتے ہیں. کیوں میں برباد کرنے کی بات کیوں کرتا ہوں؟ شاید کسی کو اس کو اشکال ہوگا. سنوارنا تو اس طرح ہوگا کہ آپ انہیں اچھا قرآن پڑھائیں گے، اچھی تعلیمات دیں گے، دین کا اچھا نالج دیں گے، اچھا علم دیں گے. اگر آپ ان کو اچھا نالج دیتے ہیں، اچھا علم دیتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں، اچھی تربیت دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بچپن کا پڑھا ہوا بچپن تک کام آتا ہے. سمجھے؟ بچپن کا پڑھا ہوا بچپن تک کام آتا ہے، مطلب بڑھاپے تک کام آتا ہے، یہاں تک کہ مرتے وقت بھی کام آتا ہے. صحیح ہے نا؟ لیکن ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی، بہت بڑی خطرے کی گھنٹی آج ہمارے علماء اسٹیج کے اوپر بیٹھ کر بہت ساری ہماری قوم کی، ہماری امت کی درد کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آج امت، آج قوم انقلاب کی طرف جا رہی ہے، آج اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں. یقیناً بہت ساری باتیں سننے میں آتی ہیں، بہت ساری کارگزاریاں آتی ہیں کہ آج ارتداد کی طرف ہماری قوم، ہماری امت جا رہی ہے. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ارتداد کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ یہ اپنے دین کو کیوں چھوڑ رہے ہیں جس دین کے اوپر اللہ نے دنیا کو قائم
کیا ہے, اتنا عظیم شان دین کیوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہے, لیکن میں ضرور آپ حضرات کو کہنا چاہوں گا, سب سے بنیادی اور سب سے اہم اگر ایک وجہ ہے جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ہم نے اگر مکتب میں رہ کر ان کی تعلیم و تربیت نہیں کی ہوگی, ان کو دین کے علم سے آراستہ نہیں کیا ہوگا, اگر ان کے سینوں کو ہم نے قرآن کے نور سے منور نہیں کیا ہوگا, اگر ان کے سینوں کو ہم نے وحدت الہی کا سبق نہیں پڑھایا ہوگا, یقین جانیے کہ ان کے سینوں کے اوپر گیروں کے وار آسانی سے چل سکتے ہیں. لیکن وہیں پر میں آپ کو ایک مختصر سا قصہ سناتا ہوں گجرات کا. جب گجرات کے آج ہم ترقی کا سن رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت بڑا زلزلہ آیا ہے, وہیں پہ ایک وقت وہ بھی آیا تھا زلزلہ صاحب جس کو گجرات میں کشبوج میں آیا تھا, سب کو یاد ہوگا. ہمارے عالموں میں سے کسی بڑے عالم نے اس قصے کو سنایا تھا, مجھے نام یاد نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ زلزلہ آیا, آنے کے بعد بہت ساری تنظیمیں وہاں پر رفائی سماجی کام کرنے کے لیے وہاں گئی, دیکھ نہیں رہے تھے کہ بھائی ہندو ہے, مسلم ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, کون ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, سب کو اللہ کی مخلوق ہے, بس سب کو راحت دینا یہ ہمارا اول فریضہ ہے, سب مدد اعانت کے اندر لگے ہوئے ہیں. وہیں پر ایک قصہ بنتا ہے جو ہمارے لیے بہت ہی سبق آمیز ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تنظیم آئی, وہ تنظیم آنے کے بعد تمام مسلمانوں کے بچوں کو جمع کرتی ہے اور وہاں کھڑے رہ کر وہ کہتے ہیں کہ بیٹا جے شری رام بولو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کو بلوا رہی تھی اور کہہ رہے تھے کہ یہ چاکلیٹ, یہ کھانا, یہ کپڑے, یہ سب چیز آپ لے جاؤ. وہی لائن کے اندر کھڑے ہوئے ایسے معصوم بچے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس اللہ کے علاوہ کا نام بلوا رہے ہیں, ہمیں تو مدرسے میں مولانا نے پڑھایا ہے اللہ پاک کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, ہم کو آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو ہمارا رب کھلاتا ہے. یہ معصوم بچے, ان کو کون سکھانے گیا, یہ کون سی خانقاہ کے اندر گئے تھے, یہ کون سے مدرسے میں پڑھنے گئے تھے, یہ کون سے استاد کے سامنے بیٹھنے گئے تھے؟ یہی وہ بچے تھے کہ جنہوں نے مکتب کے اندر آ کر اپنے اساتذہ سے یہ لیا تھا اور اپنے ایمان کو, اپنے سینوں کو اللہ کی وحدانیت سے پرنور کر دیا تھا. یہی وہ استاد مکتب کا استاد ہے جس نے ان بچوں کو بنایا اور بچے کے ایمان کی سلامتی کا وہ سبب بنا. تو میں مختصر میں وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمارے لیے امانت ہے, ہمیں ہماری امانت داری کے اندر بالکل بھی کمی کرنی نہیں چاہیے. ان بچوں کو اچھی طرح سے ان کو اگر ہم پڑھائیں گے تو یہ بچے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے. اور ایک مزید بات کہ بھائی آج ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں, یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے, یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی حکم کیا جائے اور آپ اس کے تابع ہیں. یہاں کہتے ہیں کہ جب مارکیٹ میں نکلتے ہیں تب بہت ساری کمپنیاں ہوتی ہے, بہت ساری کمپنیاں, ہر ایک اپنا ایک پروڈکشن رکھتی ہے, جن کو جو اچھا لگتا ہے وہ لے لیتا ہے. ہم نے ہمارے بچپن میں ہمارے اساتذہ سے ہم نے بہت پڑھا ہے, ہم نے مکتب ان سے ہی پڑھا ہے اور وہی پرانی ترتیب سے ہی پڑھا ہے, الف زبر با زبر تا زبر. اللہ ان کو جزائے خیر دے ہمارے اساتذہ جنہوں نے محنت کر کے آج ہمیں اس قابل بنائے کہ آج ہم یہاں کھڑے ہو کر اس محنت اور اس فیلڈ کے اندر کام کر سکیں. وہ ترتیب بہت اچھی,
بہت اعلیٰ اور بہت معیاری ترتیب تھی جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں پڑھائی تھی. بالکل صحیح ترتیب, بالکل مفید ترتیب, جس کے ذریعے بہت سارے لوگوں نے پڑھا اور آج پڑھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ تا قیامت سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن ہم ضرور پیچھے 15 سال 20 سال ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. جس وقت ہم اسکول اور کالج کا تصور کرتے تھے لیکن فراوانیوں کے ساتھ کرتے تھے. اسکول جاتے تھے, کالج جاتے تھے, لیکن اس وقت ہمارے پاس وقت کافی درکار ہوتا تھا, اور اس وقت جو ہے ہم مدرسے بھی جاتے تھے, لیکن مدرسے کے اندر رہتے ہوئے ہمارے پاس وہ وقت مکمل تھا جس کے ذریعے ہم نے ان سے تعلیم حاصل کی. لیکن آج یہاں پہ جو اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ کے پاس وہ وقت مہیا ہے اپنی کلاسوں میں؟ یقیناً کہنا چاہوں گا کہ جو اساتذہ بیٹھے ہیں وہ اس چیز کو فیس کر رہے ہوں گے کہ کلاس میں ایک بچہ اور اس کے والی آ کر کہتا ہے کہ مولانا میرا بچہ تو انگلش میڈیم میں جاتا ہے, آدھے گھنٹے کے لیے آئے گا. ایک آ کر کہے گا مولانا اس کو آدھے گھنٹے بعد پونے گھنٹے بعد چھٹی دے دینا, اس کا ویکیشن لیسن باقی ہے. ایک آ کر کہے گا مولانا 1 گھنٹے بعد میرے بچے کو چھٹی دے دینا, رکشہ والا آ جائے گا. مولانا آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 1 گھنٹے کے لیے ہمارے پاس بچے آتے ہیں. تو میں اساتذہ سے جہاں بھی جاتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ وقت کی جو فریاد ہے اس فریاد کو چھوڑ دو, بچوں کے آنے کو غنیمت سمجھ لو, اور ان غنیمت وقت کو ان کے مستقبل کے لیے, ان کے ایمان و اعمال کی سلامتی کے لیے آپ صحیح معنی کے اندر اس کو استعمال کر لیجئے. انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, پونا گھنٹہ جو پڑھنے آ رہا ہے وہ ایک آدھا گھنٹہ اس کے لیے کارآمد بن جائے گا. اب آدھا گھنٹہ بچہ آتا ہے تو اس کو ہمیں آدھے گھنٹے میں 2.5 گھنٹے کا کام کر کے دینا ہے. اس کے لیے ہم نے سوچا کہ کوئی ایک ایسی ترتیب بنائی جائے جو ایک ہی وقت کے اندر کافی بچوں کو ہم پڑھا سکیں, اور وہی 2.5 گھنٹے کی محنت ہم بچوں کو آدھے گھنٹے کے اندر کر 2.5 گھنٹے کی جو خلا ہے اس کو پورا کر دیں. تو یہ جو ترتیب ہے اس کے اندر آپ کو اپنے بچوں کو جو ہے وہ حصے نہیں کرانا ہے. آپ ان کو ڈائریکٹ رواں پڑھائیں گے, آپ ان کو ڈائریکٹ رواں پڑھائیں گے. فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ نورانی قاعدہ ختم کرنے کے بعد جب پارے ام میں آتے ہیں تو پارے ام میں آپ کو 2 محنت کرنی ہے. سب سے پہلے آپ کو ان کے حصے پڑھانا ہے, حصے پڑھانے کے بعد آپ رواں پڑھائیں گے. اس میں فائدہ یہ ہوگا آپ کا بچہ آدھا احسن القواعد یا آدھا نورانی قاعدہ پڑھے گا, قرآن کے اندر اس کو مطابقت پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ زبانی بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کے سامنے ایک پریکٹیکلی بات کہہ رہا ہوں, اور اس بات کو ہم نے آزمایا ہے, اپنی کلاسوں میں اپنے بچوں کو پڑھایا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج وہ دن ہمارے پاس ہے کہ ہمارے بچے احسن القواعد مکمل کر سیدھے وہ درجے حفظ میں بیٹھ رہے ہیں. میں ناظرہ کی بات نہیں کر رہا, سیدھے حفظ کے اندر بیٹھتے ہیں. اس قابل احسن القواعد میں ان کی تیاریاں کروا دی جاتی ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کے اندر اساتذہ کا سب سے بڑا رول ہے, اساتذہ کا سب سے بڑا کردار ہے. اگر استاد چاہے گا تو ہوگا, اگر استاد نہیں چاہے گا تو مکہ سے ترتیب لے آؤ, مدینہ سے لے آؤ, کہیں سے بھی لے آؤ, کچھ نہیں ہوگا. استاد اگر تھامے گا مجھے کچھ کرنا ہے, مجھے اپنے بچوں کو بنانا ہے, یقین جانیے میں یہاں پہ بیٹھے وہ تمام اساتذہ کو چیلنج کے روپ کے اندر یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف 6 مہینے آپ مجھے اپنا مکتب دے دیجیے. جس
طرح میں آپ کو بتاؤں گا. آپ صرف 6 مہینے کے لیے اپنا مکتب میرے ساتھ جوڑ دیجیے, میرے ساتھ صرف آن لائن آپ آ جائیے. میں ضرور کہوں گا کہ 6 مہینے میں آپ کی تعلیم کا جو انبیلنس جہاں بھی ہے انشاءاللہ وہ بیلنس ہو جائے گا. اور یہ سب پریکٹیکل اور یہ سب کام الحمدللہ میں کر رہا ہوں اور آج بھی وہ جاری ہے. اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ اس کے اندر مزید ہمیں نالج دے, مزید علم دے, تاکہ اس سے زیادہ ہم اس کو اپڈیٹ کریں اور ہماری قوم و ملت کے جتنے بھی بچے ہیں ہم ان کے سینوں کو, ان کے آخرت کو, ان کی عاقبت کو جو ہے اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کریں گے. اس لیے جو ہم نے پہلے طریقہ جو ہم نے پڑھایا وہ بھی صحیح ہے اور اب یہ پڑھانے جا رہے ہیں الحمدللہ یہ بھی افیکٹو اور کافی کارآمد اور کافی بچوں کو مائل کرنے والا ہے. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے ہمارے حضرت محترم صاحب فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک وقت یہ تھا جس میں ہم ہاسپٹل میں جاتے تھے, ہمارا آپریشن ہوتا تھا, لیکن اس وقت اس کو جو ہے چیر پھاڑ کر داغے لگا کر وہ آپریشن کیا گیا تھا. وہ بھی آپریشن تھا, لوگوں کو شفا اس سے بھی ملتی تھی, وہ کوئی غلط نہیں تھا. لیکن آج وہ دور ہے کہ ہم لیزر سے کرواتے ہیں. بیماری کی شفا کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے دونوں صحیح ہے, لیکن چیر پھاڑنے والے کے اندر وقت شفا کے اندر زیادہ لگتا تھا اور لیزر کے ذریعے جو کیا جاتا ہے اس کے اندر کم وقت میں آپ کو شفا جلدی مل جاتی ہے. دونوں چیز صحیح ہے, لیکن وقت کی جو ڈیمانڈ ہے, وقت جو چاہتا ہے, ہمیں اس کے مطابق اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. انشاءاللہ ہمارے لیے بہت فائدہ ہوگا. بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہے لیکن وقت جو کہ گھڑی بالکل تھم نہیں رہی ہے اور میرے پاس صرف 12:30 تک کا ہی وقت ہے, اس لیے بات کو ہم یہی ختم کریں گے. امید کرتا ہوں کہ ہم جس مقصد سے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے, اور یہاں جس مقصد سے ہم جمع ہوئے ہیں اللہ رب العزت ہمارے بچوں کے لیے اس کو کارآمد اور فائدہ مند ثابت کریں انشاءاللہ. ہم شروع کرتے ہیں. اولا سب سے پہلے ہم یہ جو بچے آپ کے پاس لائے ہیں یہ بچے گھومنے نہیں آئے ہیں, یہ بچے ایک سیمپل کے طور پہ یہاں پہ ہم لائے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں, ہم اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں کہ بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے, اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں. یہ بچے ابھی یہ سینئر کے جی کا ایک بچہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے حاضر ہے. الحمدللہ یہ اثر القواعد مکمل کر چکا ہے. تو ہم سب سے پہلے درسگاہ میں جائیں گے. درسگاہ میں جانے کے ساتھ استاد کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ استاد بڑے ہی اخلاق سے پیش آئیں. بچے بڑے نقال ہوتے ہیں. آپ جس طرح اپنے کلاس کے اندر اپنے ایکٹیویٹیز اپنے کاموں کو کریں گے بچے اسی طرح کے کام کو لینا پسند کریں گے. چنانچہ استاد کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ استاد درسگاہ میں جیسے ہی داخل ہوگا استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلند آواز سے اپنے بچوں کو سلام کریں, بچوں سے سلام کا جواب اخذ کریں. اس کے بعد استاد اپنے بستر پہ بیٹھے گا. بیٹھنے کے بعد روز اول جس دن مدرسہ شروع ہوگا اس دن سے لے کر سالانہ امتحان کی ایک روز قبل تک بالکل پابندی کے ساتھ, اس میں آپ بالکل بھی سستی کوتاہی نہیں کریں گے. سب سے پہلا آپ کا درسگاہ میں جو کام ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ روزانہ بچوں کو حروف ہجائیہ کی مشق کریں. حروف ہجائیہ کیوں کہہ رہا ہوں حروف ہجائیہ کی مشق؟ کیونکہ قرآن کریم یہ عربی زبان ہے اور عربی زبان کا تلفظ ہماری زبان سے ہٹ کر ہے, الگ ہے. اور عربی زبان میں مخارج کی تبدیلی سے معنی کے اندر فساد و فتور پیدا ہو جاتا ہے. مفتی صاحب یہاں موجود ہیں, ہو سکتے ہیں اور آپ سب جانتے ہی ہیں. اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے. لہذا حدیث کے اندر اس بات کو بھی بتایا گیا ہے
کہ بہت سارے قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہیں جن کے لیے قرآن کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے معنی تو ہے ہی لیکن اس کے اندر مخارج بھی ہیں. لہذا بات کو الگ دل نہ لے جاتے ہوئے قرآن کریم کو ہم سب سے پہلے بچوں کو تجوید کے ساتھ پڑھائیں گے. ہم بغیر تجوید کے بچوں کو قرآن نہیں پڑھائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے آپ کو جو ہے اولاً حروف ہجائیہ کی مشق کروانی ہے. اس کے بعد آپ اپنے جتنے بھی متفرقات ہیں آپ اپنے اعتبار سے پڑھاتے رہیے جو آپ کو پڑھانا ہے. میں اس سے مجھے کوئی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے حروف ہجائیہ کی مشق کرائیں گے. کس طرح مشق کرائیں گے؟ سب سے پہلے واحد میں کرائیں گے. حمزہ، با، تا، سا، جیم، ح، خ، دال، ذال، ق، ز، سین، شین، صاد. اس طرح پورا مفرد میں آپ ان کو پڑھاتے جائیں گے. بچے کی دیکھیں بچوں کو قوانین میں الجھانا نہیں. ہم کہتے ہیں بچوں کو قوانین میں الجھانا نہیں ہے. بچوں کو جہاں تک ہو سکے قوانین سے دور رکھیے. ان کو قوانین سے دور رکھیے. جہاں تک ہو سکے ان کو پریکٹیکل کر بھائی خدا کا مخرج ہے. اب آپ ان کو نوگ اور ثناء الجا کا کنارہ سمجھانے جائیں گے تو وہ بات بچوں کے لیے بڑی سمجھو کہ ان کو پسند نہیں ہے. بات سمجھو آپ ان کو سیدھا سیدھا سمجھا دیجئے کہ بھائی یہ زبان ہے اس کو سامنے کے دانت پہ لگا لو. ہمارا مقصد کیا ہے؟ سا ادا کروانا. ہمارا مقصد اس کو مخرج یاد کروانا. مخرج جس کو یاد کروانا ہوگا اس کے لیے دارالعلوم ہے. وہ دارالعلوم میں پڑھاتے رہیں گے. یہاں قاری صاحب وغیرہ ہیں وہ ان کے ذمے بھی تھوڑی بات رکھو. سب ہم ہی رکھیں گے تو یہ کیا کریں. اس لیے ان کے ذمے بھی تھوڑا رکھو تاکہ وہ وہاں پہ مخرج اور اجرا یہ سب چیز کو پڑھائیں گے. ہمیں جہاں تک ہو سکے بچوں کو قوانین سے دور رکھنا ہے اور پریکٹیکلی بچوں کو ہمیں پڑھانا ہے. اب جو ہے سب سے پہلے حروف ہجائیہ کی جماعت ہم کس طرح پڑھائیں گے؟ تختی جسے کہتے ہیں. حروف ہجائیہ کی جماعت ہم کس طرح پڑھائیں گے؟ یہ